السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک بھائی کی طرف سے ہمیں ای میل آئی، سوال آیا ایک پروگرام کے بارے میں۔ ڈاکٹر زبیر صاحب جو پروگرام کر رہے ہیں اس کا ٹائٹل بھی ابھی آپ کی اسکرین پر چلا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور اس کا ٹائٹل رکھا، عنوان رکھا، کیا بنو امیہ اور اہل بیت میں شادیاں ہوئیں؟ اور اس پروگرام کے اندر ایسے زمین اور آسمان کے کلابے ملانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کر کے دکھایا کہ بنو امیہ جو ہیں ان کے اندر تو بہت زیادہ رشتہ داریاں تھیں، اور ہمارے ہاں یہ سارا پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے کہ جناب وہ لوگ تو آپس میں اس طرح لڑتے رہے۔ بھائی اس کے اندر انجینئر صاحب کا وہ ریسرچ پیپر کا ٹائٹل بھی لگایا گیا، جو کہ ایپیسوڈ نمبر ان کی تھی 65 اور 72 پروگرام کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ تو یہ 65ویں قسط تھی، اور اس کے اندر ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کر کے لگایا گیا کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اس کا دراصل ان 72 صحیح الاسناد احادیث کے رد کے طور پہ یہ 72 پروگرام کر رہے ہیں۔ اس پورے پروگرام کے اندر نہ تو کربلا ڈسکس ہوئی، نہ انجینئر محمد علی مرزا کا ریسرچ پیپر ڈسکس ہوا، نہ ہی انجینئر محمد علی مرزا کی کوئی بات کی گئی ڈائریکٹ طور پر کہ جس سے اس کے اس ریسرچ پیپر کا رد یا اس کا انکار یا اس کی تنقیص لازم آتی۔ بہرحال لگ یہی رہا تھا کہ یہ اس طرح کی رشتہ داریاں جوڑ کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب جیسے کربلا کا ذمہ دار یزید نہیں تھا، بنو امیہ نہیں تھے، یا کوئی بھی نہیں تھا، بس مصعب بن زبیر کی کتاب سے یا ان کی روایت والی کتاب سے انہوں نے انساب کے اندر سے کچھ رشتے گھڑنے کی کوشش کی، جیسے سکینہ بنت حسین کا، نفیسہ بنت عبید اللہ کا، اور اسی طریقے سے رملہ بنت علی کا۔ ان کے رشتے اس طرح سے جوڑے کہ بھائی ان کی شادیاں پہلے کہیں پہ ہوئیں، اہل بیت میں ہی ہوئیں، پھر اس کے بعد ان کی شادی فلاں کے پوتے سے، مروان کے پوتے سے شادیاں کروا کے، تو جناب یہ رشتہ داریاں جوڑ کے دکھا رہے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ کہیں انہوں نے یزید اور معاویہ اور دیگر حضرت معاویہ کے ساتھ نہیں کوئی رشتہ داری جوڑ کے دکھا دی۔ تو بھائی ایسی رشتہ داریاں تو لوگ آپ کو عبداللہ بن ابی کے خاندان سے دکھا دیں گے کہ نبی علیہ السلام کے یا پھر خاندان سے اس طریقے سے رشتہ داریاں آپ کو دوسرے خاندانوں میں نظر آ جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جائے گا کہ عبداللہ بن ابی یا یزید ابن معاویہ جو ہے وہ پوتر ہو جائیں گے اس مسئلے سے کہ کربلا میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو اس لیے بھائی اگر آپ نے کربلا کے ریسرچ پیپر کی تنقیص لازم کرنی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو مختار ثقفی کا خروج نظر نہیں آتا۔ مختار ثقفی کی عمر ابن خطاب کے ساتھ یا ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کلوز رشتہ داری نظر نہیں آتی۔ اب ہم وہ رشتہ داری کیا آپ کو یہاں پر بتائیں، کیونکہ آپ نے تو مختار ثقفی کا نام سن کے ہی اچھلنے لگنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو اہل بیت میں سے امام حسین کے بعد لوگوں کا بنو امیہ کی حکومت کو توڑنے کا، اس کو کھوکھلا کرنے کا یا ان کا تخت پلٹنے کا خروج نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو واقعہ ہرہ نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو وہی مصعب بن زبیر یعنی وہی زبیری جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دوسرے بھائی عبداللہ بن زبیر اور یہی مصعب بن زبیر جو کہ عبداللہ بن زبیر کے غالباً کمانڈر بھی تھے، کیا آپ کو وہ نظر نہیں آتے کہ کس طریقے سے انہوں نے خروج کیا یزیدیوں کے خلاف یا بنو امیہ کے خلاف؟ کہ آپ کو صرف اور صرف رشتہ داریاں نظر آ رہی ہیں، اور وہ بھی کسی کے پوتے سے، پڑپوتے سے، کسی کے کسی سے، اور اس سے آپ نے بنو امیہ کو پوتر ثابت کرنا ہے۔ تو بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح پروگرام کر کے صرف یزید کی وکالت کرنا چاہتے ہیں یا بنو امیہ کی وکالت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ اس طرح کی رشتہ داریاں ڈھونڈیں گے تو آپ کو ہم مشرف کے خاندان سے، نواز شریف کے خاندان سے، عمران خان کے خاندان سے، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے خاندان سے، سارے یہ علیحدہ علیحدہ گروپس ہیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ان کے بچوں کی، ان کے پوتوں کی اور ان کے نواسوں کی کہیں نہ کہیں سے آپ کو ڈھونڈ کے کوئی نہ کوئی دکھا دے گا۔
اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے اسد عمر کی بات کر لیتے ہیں. اسد عمر پی ٹی آئی میں ہے اور اس کا دوسرا بھائی نون لیگ میں ہے، حالانکہ دونوں کتنی ایکسٹریم اپوزیشن پہ ہیں، کیسی ان کے درمیان میں الفاظ کی جنگیں ہوتی ہیں دونوں پارٹیوں کے درمیان. تو اب یہ کہنا شروع کر دیں گے کل کو ان کے مرنے کے بعد بھائی یہ لوگ تو آپس میں رشتہ دار تھے، کوئی مسئلے ہی نہیں تھے ان کے، کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھے. جائیے گاؤں دیہات میں جا کر دیکھیے، وہاں پر بھائی بھائی جو ہے وہ کسی مسئلے کے اوپر کسی چیز پہ اختلاف ہوتا ہے تو وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں مسئلوں کے اوپر. بھائی کا بیٹے سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ اس پہ یہ کہیں کہ بھائی ان کا رشتہ داریاں ہیں، ان کا تو آپس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ کوئی دینی مسئلے نہیں تھے، یہ رشتہ داریاں کرتے رہتے تھے آپس میں. تو ایسی بات نہیں ہے، رشتہ داریاں ہونا ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے، یہ رشتہ داریاں آپس میں رنجشوں کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہیں پہ ویسے ہی جنرلی کوئی نہ کوئی رشتہ کسی کو پسند آ جائے تو کسی طریقے سے رشتہ ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے کافر تو نہیں نا ایک دوسرے کو سمجھتے تھے. پھر یہی نہیں کہ دوسری طرف آپ دیکھیں بنو عباس اور بنو امیہ کتنے بڑے گروپس ہیں آپس میں لڑائی والے. بنو عباس انہوں نے تختہ پلٹا بنو امیہ کا. تو آپ کو اگر کبھی وقت ملے تو ان کی بھی رشتہ داریاں اندر سے نکالیے گا، آپ کو پتہ چلے گا. پیچھے سے یہ بھی آپ کو ایک ہی مل جائیں گے کہ کہاں کس کی کیا رشتہ داری نظر آ رہی ہے. بہرحال مصعب بن زبیر کا آپ نے نسب سے انساب والی کتاب سے آپ نے بات کی تو عبداللہ بن زبیر کا خروج بھی، عبداللہ بن زبیر کا یزید کے خلاف جو بھی انہوں نے اقدامات کیے وہ بھی آپ بتائیے. ان کی بھی رشتہ داریاں آپ نے جڑنے کی گھڑنے کی کوشش کی، لیکن عمل کیا ہے ان لوگوں کا؟ عمل بتا دیتے ہیں کہ ان کی آپس میں رشتہ داریوں کی نوعیت کیا تھی. لیکن لوگوں کو یزید کی، بنو امیہ کی وکالت کرنی ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور جو بندہ بھی کوئی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یا تاریخ کی روشنی میں بنو امیہ کا اصل چہرہ دکھانے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی کیا اور دیگر لیکچرز میں بھی انہوں نے کیا کہ انہوں نے یزید اور بنو امیہ کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی، تو سامنے سے یہ لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم یزید کے وکیل زندہ ہیں، ہم بنو امیہ کی وکالت کرنے والے زندہ ہیں، اور اہل بیت کو بھی ہم بنو امیہ کے لیول پر لا کے آپ کو دکھائیں گے. واللہ عالم بالصواب. اللہ کریم ان کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.